الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملنے بیٹھنے کو ذکر کی مجلسوں میں سے بنا دے اور ہمارا نام اللہ کا مسجدوں میں ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے کسی گھر میں کوئی قوم جمع نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد مسلمان ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس سے بہتر لوگوں میں ذکر کرتے ہیں، پھر جو ہے نا سکینت ان پہ اترتی ہے، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور میں آپ لوگوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کا ذکر کریں، اس کا علم حاصل کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مسلمانوں کی ہابی، مسلمانوں کا مشغلہ، مسلمانوں کی دلچسپی ہونی چاہیے. مسلمان کی زندگی ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اس کی زندگی قیمتی ہے، پریشیس تھنگ ہے. اس کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو بھی وہ کرتا ہے یا تو اس دنیا کے لیے کرتا ہے یا تو اس آخرت کے لیے کرتا ہے. یہ مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بہرحال یہ تو باتیں مقدمہ تمہید کے طور سے تھیں. آج ہم کو جو درس شروع کرنا ہے وہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد للامام البخاری رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور کئی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. سب سے مشہور کتاب صحیح البخاری ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 196 ہجری میں ہوا. ہجری نہیں، 256 میں. 196 میں آپ کی پیدائش ہوئی. 196 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 256 میں آپ کا انتقال ہوا ہجری میں. تو اس حیثیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کا زمانہ اپروکسیمیٹلی 100 سال کے بعد ختم ہو جاتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہے نا 11 ہجری کے لگ بھگ ہوا. تو ہجری اسلامک کیلنڈر، تو اس کے 90 سال کے بعد، آلموسٹ 100 سال کے بعد صحابہ اس دنیا میں آلموسٹ ختم ہو گئے. اکا دکا کہیں تھا. بعض روایتوں کے مطابق انس رضی اللہ عنہ ہے، امامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، اکا دکا کہیں کہیں رہ گئے تھے 100 سال کے بعد بھی. تو صحابہ کا جو اکا دکا، صحابہ کا جو اکثر صحابہ کا زمانہ تھا وہ 50-60 ہجری میں صحابہ ختم ہو چکے تھے. اس کی وجہ بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو. آسان وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عموماً 60 سے 70 کے درمیان میں ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. وقلیل منہم من یتجاوز، تھوڑے لوگ اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں عمر میں. تو 60 اور 70 سال. تو جو صحابہ اسلام کے وقت 20 سال 30 سال 40 سال کے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، عام طور سے ان لوگوں کی عمریں یہی تھیں. علی رضی اللہ عنہ 8 سال 10 سال کے تھے تو ان کو بچہ شمار کیا گیا. تو اس کے بقیہ عمریں یہ تھیں ان لوگوں کی. اور اگر اسلام جب لائے پھر 10 سال اسلام کے شمار کر لیجیے آپ، 20 سال سے 30 سال، پھر اسلام کے بعد ایک 30 سال، 60 سال ہو ہی گئے. تو اسی لیے اکثر صحابہ 40-50 سال ہجری کے درمیان میں کیا ہو گئے، اکثر ختم ہو گئے. تو 40-50 ہجری سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے وہ تابعین کہلاتے ہیں. تو تابعین کے کئی درجے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ. تو جو تابعین حضرت ابوبکر، حضرت عمر،
یا ہے کہ حضرت عائشہ، ایسے حضرت عائشہ تو خیر متاخرین میں سے 57 سال کی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 57 ہجری میں. تو 10 20 30 اس عرصے میں جن لوگ ملے، جو تابعین جن صحابہ کو ملے، تو وہ تابعین جو ہے نا طبقۃ الاولیٰ پہلے درجے کے کہلاتے ہیں. بڑے حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد، قتادہ رضی اللہ عنہم. اسی لیے آپ لوگ کبھی تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتابیں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں عام طور سے اللہ کے رسول کی باتوں کی پڑھتے ہیں نا، اللہ کے رسول، اس سے علم اتنا کافی نہیں ہے. اسے ایٹ لیسٹ آخری درجے کے مسلمان رہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد سنتی، علیکم بسنتی، میری سنت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ کتب ستہ میں یا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری ایک بات اللہ کے رسول بولے اسی کے ساتھ ساتھ، کیا بولے؟ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت وہ کہاں ہیں؟ وہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم. صحیح بات ہے نا. کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ سنت صحابہ کی، اللہ کے رسول کی سنت تک ہی محدود ہو کے رہ گئے ہم، اور وہ خود مشکل ہو گیا. بہت مشکل ہے کہ بڑے بڑے مولانا لوگوں کی نظروں سے ہی بخاری جب وہ سند لیتے وہ خط پڑھتے تھے نا، جب ایک ہی مرتبہ گزری اس کے بعد پھر ختم ہو گئی. پڑھنا، مراجعہ کرنا، اس کو ریوائز کرنا، پھر اس پہ گفتگو کرنا، وہ ختم ہو گیا اللہ ماشاء اللہ. تو اب میں میرے درس میں سننے والوں سے، ان لوگوں سے کیا امید کروں گا کہ ان لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بخاری ختم کی ہوگی؟ مشکل ہے نا. جب ایک مرتبہ بخاری ختم نہیں کیا تو پھر بعد میں جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باتیں، ان کے فتوے، ان کی سنت کیا ہے، وہ تو بہت دور کا مسئلہ ہے. عمر ہماری کافی نہیں ہے، بڑے مشغولیتیں ہمارے پاس، بڑے بزی ہیں ہم لوگ. تو سنت الخلفاء راشدین تو ہم لوگوں سے بہت دور ہے. اس کی وجہ سے جھگڑے ہیں امت میں. ہر شخص سنت بولتا، قرآن حدیث، قرآن حدیث. شیعہ بھی قرآن حدیث بولتے، قرآن بدل گیا بھی بولتے، پھر قرآن حدیث بھی بولتے. کسی کو سنے کہ آپ امت میں اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے گروپ بنتے جا رہے ہیں، ڈیلی ایک بنتے جا رہا ہے، ایک سے کیا زیادہ بنتے جا رہے ہیں. سب لوگ قرآن حدیث بولتے ہیں نا، پھر جھگڑا کیوں ہے؟ صاف بات ہے. قرآن حدیث نصوص ہے، نصوص مینس ٹیکسٹ ہے، گائیڈنس ہے، لمیٹڈ ہے. قرآن حدیث سب سے پہلے وہ ایک لینگویج میں ہے، وہ ہے عربک لینگویج. پھر اس کے بعد وہ ایک سرکمٹنسز تھے، وہ کن حالات میں کیسے اترے، کئے کے واسطے اترے، کس کے لیے اترے، وہ ایک سرکمٹنسز ہے. پھر اس کے بعد اس کو کیسا سمجھے، کون سمجھے، وہ ہے سنت الخلفاء راشدین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، صحابہ تابعین، جس کو ہم لوگ مختصر انداز میں سلف صالحین بول دیتے. کیا بولتے ہیں؟ اور ان کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے والوں کو سلفی بول دیتے. لیکن وہ خالی وہ مطلب ذکر کیا جاتا وہ، لیکن عموماً مشکل ہے. وہ اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے، اس کے لیے بہت سی اور چیزیں چاہیے، جس کو کہتے ہیں آلات، یعنی مینس، اصول. بہت سی ایسی چیزیں چاہیے وہ سمجھنے کے لیے. تو لغت جاننے کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے قرآن سمجھنے کے لیے. اب مثال کے طور پر بہت سی عربی میں ایسی ڈکشنریز ہیں جس کو شیعہ لکھتے ہیں. ان کے نام جو ہے نا طارق، فؤاد، ایسے نام ہے. آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے شیعہ بولا میں کرسچن. لبنان کرسچنوں سے بھرا پڑا ہے، سیریا کرسچنوں سے بھرا پڑا ہے، مصر میں آلموسٹ 10% جو ہے نا کرسچنس ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا بہت سی چیزوں میں بڑے مضبوط ہیں، لینگویج وغیرہ میں، ادب میں. بڑی بڑی ڈکشنری ان لوگوں نے لکھی ہے. کیا ہم وہ قرآن کو تفسیر اگر وہ لکھ دیں گے تو قبول کر لیں گے کیا؟ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اور ہندوستان میں اور چنئی میں خصوصی طور سے مشکل یہ ہے کہ عربی بھی نہیں آتی پھر بھی تفسیر کرتے ہیں قرآن حدیث کی. وہ لوگ تو عربی جان کے، عربی کے ڈکشنری لکھ کے ماہر بننے کے باوجود بھی امت نے ان کو اجازت نہیں دی کہ بھائی قرآن حدیث کی تم تفسیر یا معنی بیان کرو.
اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ عربی بھی نہیں جان کے پھر بھی تفسیر کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. اور درس قرآن کے نام پہ ایک آیت اگر درس کی پڑھ لی جائے لیکچر کے شروع میں، پھر اس کے بعد پوری دنیا کی باتیں کر لی جائیں، وہ درس قرآن ہی رہتا ہے. سب کچھ رہتا ہے، اس میں قرآن نہیں رہتا ہے، وہ درس قرآن ہے. یہ حقیقتیں ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے؟ تو خلفاء راشدین کی سنت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی بڑی تعریف کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہا کہ ان سے راضی ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود کی ایک بہت مضبوط حدیث ہے کہ تم لوگ کبھی بھی کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان کی اتباع کرو. کون بول رہے ہیں بات؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر یہ بات بولے تو ان سے پہلے کے مراد کون ہوں گے؟ بولیے آپ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا اگر معلوم ہوگا تو اس سے پہلے کے لوگ کو نہیں معلوم ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال غالباً میں بعد میں بتاؤں گا 32 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے. 32 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے کون لوگ تھے ہوں گے اب اندازہ کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ تم کو اتباع کرنا ہے تو کس کی اتباع کرنا؟ کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے. چونکہ انہوں نے کہا صحابہ مراد تھے اس سے ان کے زمانے کے. اقل الناس تکلفا، تکلف بہت تھوڑا تھا ان کے پاس. تکلف نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. مینرزم جس کو بولتے ہیں نا، تکلف نہیں، بالکل نیچرل لوگ تھے. اعمق الناس علما، علم میں دیکھے تو سب سے ڈیپ، سب سے گہرا علم. اتقى الناس، تقوی میں دیکھے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اسی لیے اگر صحابہ کی زندگی پڑھی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کیسا چلے، کیسا اٹھے، کیسا بیٹھے. بہت سی چیزیں، وہ ساری چیزوں کو وہ لوگ ریکارڈ بھی کرتے تھے، اس پہ عمل بھی کرتے تھے. اور سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے لوگ تھے. یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام بخاری کی کتابوں سے بات چل پڑی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہو یا یہ ہو یا قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق بھی ایک کتاب ہے. جز رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنا، یہ بھی ایک کتاب ہے. اس میں دیکھیں گے آپ، یہ کتابوں میں سے ہٹ کے رفع الیدین کی کتاب ہے، قراءت الخلف الامام ہے، یا کہ ان کی کتاب ہے کتاب التاریخ. وہ جو ہے نا کتاب التاریخ لوگوں کے متعلق ہے. یہ جو ہے نا ایک انسان بغیر نسب کے نہیں ہو سکتا، لینیج کے بغیر، اس کے باپ دادا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو حدیث بھی جو ہے نا ایک نسب رکھتی ہے. نسب کا مطلب اس کا چین، سند، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جیسا نسب ضروری ہے انسان کا انہیریٹنس تقسیم کرنے کے لیے، معلوم ہونا چاہیے نا کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے. ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ جو ہے نا ویسٹرن کلچر کو مان لیے پوری طریقے سے کہ بھائی ہم لوگوں کو کتوں کے جیسا، بلیوں کے جیسا، گدھوں کے جیسا رہنا ہے. نعوذ باللہ، انسانوں کے جیسا نہیں ہے، ناممکن ہے جو کلچر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں آج کل. تو یہ نسب کے حیثیت سے ایک تو انسان ہے، پھر اس کے نسب ہے اس کا باپ دادا. تو حدیث میں ایک چین ہوتی ہے، پھر ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، سند اور متن. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں عام طور سے متن سے متعلق ہیں، جیسے صحیح بخاری. لیکن اسی میں دیکھیں گے آپ کہ صحابہ کے، تابعین کے، بہت سے لوگوں کے باتیں بھی نقل ہوتی ہیں. کیوں؟ ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث خلاص کافی ہے، مسئلہ ختم. نہیں، قرآن حدیث کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپلینیشن کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، وہ ان کی ہے. وہ لوگ جیسا عمل کریں ہم کو ایسا عمل کرنا ہے، وہ لوگ جیسا سمجھے ہم کو سمجھنا ہے، وہ لوگ جیسا بیان کرے وہ ہم کو بیان کرنا ہے. ہم جو ہے نا نیوکلیر بم کو، فائٹر پلینس کو لے کے آ کے بولیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ذکر کیا، بلکہ اپنے طرف سے شرح کریں گے، تو ایسی کتابیں بھی ہے.
حالانکہ غلط بات ہے نا. آپ بول سکتے کہ سائنس کے خلاف میں قرآن حدیث نہیں جاتا بول کے، لیکن یہی مراد ہے بول کے کیسا بولتے آپ؟ بولنا غلط ہوا نا. کوئی بھی چیز واقع ہو جاتی تو بولتے کہ قرآن حدیث پڑھ کے سنا دیتے کہ دیکھیں اس کے اندر قرآن میں موجود ہے چیز، حدیث میں موجود ہے. اس کی وجہ سے امت میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ہر شخص یہ بولتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث ہے، پھر قرآن حدیث پڑھ دیتا ہے. صحیح ہے نا. وہ امت میں کتنے فرقے ہیں معلوم؟ لاکھوں ہوں گے. حدیث میں تو 73 ہے، تو اس کی حدیث غلط نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا نا کہ اب صوفی ہے، صوفیوں کے کتنے ہیں؟ بہت سارے فرقے ہیں، وہ ایک میں آ گئے نا ایسا. تو 73 فرقے کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے، برانچز 100,000 ہے. شیعہ میں 10 برانچز ہے، لیکن ہم لوگ ایک اس کو گروپ بنا کے بول دیے شیعہ ہے بلکہ، چونکہ بیسس وہاں سے شروع ہوتی، یا ہے کہ وہ بیسک کی بنیاد پہ اختلاف کرتے رہتے بعد میں وہ لوگ. صوفیہ میں صابری، چشتی، نقشبندی، قادری، رفاعی، گنتے چلے جائیے آپ. جو بیسک ہے کہ ایک بیسک ہے، تین لوگوں کے اصول رہتے، بنیاد کیا ہے؟ مرشد ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. سپوز پھر یہ کہ قطب ہے دنیا میں، بدل ہے دنیا میں. قرآن کا ایک الگ ظاہر مطلب ہے کہ ایک باطن مطلب ہے. ظاہر مطلب یہ تم لوگ بولتے، اندر کی باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہے. اندر کی باتیں کیا ہے؟ جو چاہے بولتے رہیے، وہ اندر کی باتیں ہیں، جس کا تعلق نہ لینگویج سے رہتا نہ انڈرسٹینڈنگ سے رہتا. دیٹ از دا اندر کی باتیں. شیعہ کا بھی وہی حال ہے. باطنیہ کے فرقے ہیں، بہرا، اسماعیلی، آغا خانی، یہ لوگ ایسے ہی. ان کے پاس امام کی بڑی اہمیت ہے. کیوں؟ تو وہ لوگ بولے کہ حج کا مراد یہ ہے کہ امام کو پکڑ کے رکھو، اسی لیے وہ پارٹ آف دا دین، پلر آف دا دین ہو گیا وہ. تو اسی لیے امام کو نہیں چھوڑ سکتے وہ لوگ. ہم کو لگتا ہے کہ بڑے اتحاد سے رہتے ہیں وہ لوگ. بنیادی غلط ہے نا، اتحاد کہاں ہوا؟ بہرحال دوستو اور بھائیوں، میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ صاف ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سب چیزیں ملیں گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک ہے، اس میں جو ہے نا حدیث مرفوعہ، مطلب وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسا کیا، اس سے زیادہ صحابہ کے، دوسروں کے اقوال، صحابہ کے فتوے، اور پھر عمل اہل المدینہ، پریکٹس آف دا پیپل آف مدینہ. پریکٹس آف دا پیپل آف مدینہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 90 یا 91 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس وقت تک مدینہ میں کوئی صحابی نہیں تھے، اسی لیے وہ تابعین میں بھی نہیں آئے. کیا ہے کہ آئے بھی تو کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے، اس بارے میں بڑی تحقیق کے بعد اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. بہرحال مشکل ہے. تو طب تابعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی. طب تابعین مطلب اکثر زندگی پوری وہ تابعین سے ملے. طب تابعین تو وہ جو مدینے میں جو لوگ تھے وہ صحابہ کے بچے ہی تھے نا. سارے کے سارے مدینے میں جو لوگ تھے امام مالک کے زمانے میں 179 ہجری 169 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ جو ایج گزارے وہ، اس میں کون لوگ تھے؟ پورے صحابہ کی اولاد تھی. تو صحابہ کی اولاد جو عمل کرتی ہے وہ صحابہ کا عمل کرتی ہے. تو اسی لیے پریکٹس آف اہل المدینہ، کبھی جب ان کو قرآن حدیث وغیرہ میں کوئی کلیئر چیز نہیں ملتی تو یہ بھی ایک دلیل تھی. تو دلیل کا مطلب صرف قرآن حدیث، یہ بیسک دلیل ہے. اس کے بعد صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کے فتوے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کی بات تو پکی دلیل ہے، اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اللہ کے رسول نے صاف کہا اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا، بولے دلیل بن گئی. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی قول کو فتویٰ آ گیا تو پھر وہ دلیل ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور ائمہ اربعہ، مذاہب اربعہ، یعنی چاروں مذاہب میں یہ بات متفق علیہ ہے، جو آج سب لوگ بھول گئے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلف کی اتباع کرتے وہ لوگ بھی بھول گئے یہ بات. سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کا قول، صحابہ کا فتویٰ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیا نا ان لوگوں کو، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں بلکہ. تو صحابہ کا قول، اسی لیے آپ دیکھیں گے کتابیں پڑھنا شروع کریں گے آپ لوگ. تھوڑا کلاسیکل کتابوں کی بات آ رہی تو یہ باتیں بتانا پڑا میرے کو.
تو کلاسیکل کتابیں اگر پڑھیں گے تو آپ سے پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ کے قول نقل کرتے ہیں ہمیشہ، یہ بولے وہ بولے، یہ خیال تھا وہ خیال تھا، یہ فتویٰ تھا اس بارے میں ان کا، ہر مسئلے میں آلموسٹ۔ تو دوستو اور بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں لکھے، تو اس میں سے ایک کتاب ان کی کتاب تھی کتاب التاریخ، اور ایک کتاب تھی ادب۔ اگر ادب کے نام سے ایک کتاب نہیں ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ایک کتاب ہے، السنن الکبریٰ، بہت زیادہ حدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیث ہیں اس کے اندر، بلکہ اٹ از ناٹ اے انسائکلوپیڈیا نہیں ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ آلموسٹ ویسا ہے۔ ان کی بھی ایک کتاب ہے الادب۔ امام بخاری کی کتاب الصحیح البخاری دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ادب کے نام سے وہ ہے۔ ابو داؤد میں بھی کتاب الادب ہے، دوسرے جگہ کتاب الادب کا نام نہیں دیے تو کچھ نام دیے، مینرز، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، اسی لیے وہ لوگ اس کو یہ کرے۔ ادب بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اس سے پہلے تھوڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم ختم ہی کر لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی۔ محمد ابن اسماعیل، محمد ان کا نام تھا، بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی۔ تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ، یہ بردزبہ ان کے 4th گرینڈ فادر تھے نا، یہ مسلمان نہیں تھے اور نہ عربی تھے، نان عرب، سبحان اللہ، پرشین، ایران کے تھے۔ تو ان کے گرینڈ فادر مسلمان تھے، ابراہیم۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے روزانہ کا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی روزانہ کا یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتے دیکھو تم لوگ ایمان تازہ ہوتا، ٹی وی کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی آنکھیں پوری، تو کہاں ایمان تازہ ہوتا؟ اللہ کی قدرت کہاں ہے ٹی وی میں؟ بندوں کا پروفیشن ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے۔ فسیروا فی الارض، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ندیوں میں جائیں گے آپ، سفر کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا، دیکھنے کے بعد کئی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو۔ صحرا میں، ڈیزرٹ میں آپ جائیں گے، کچھ نہیں ہے، 100 کلومیٹر تک، وہاں بھی کیڑے ہیں، سبحان اللہ، نہ درخت ہے نہ انسان ہے، کھانا کھا کے پھینکیں گے تو بیکٹیریا آتا کھا لیں گے، ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیزرٹ سعودیہ میں 100 کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہے، اونلی ڈیزرٹ، سینڈ ہے، وہاں بھی کوئی کیڑا نظر آتا آپ، عجیب بات ہے، کیا کھاتا ہوگا پتہ نہیں، مٹی کھا کے رہتا ہوگا، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سیروا فی الارض۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جعفی، بلکہ ان کو جو بولے نا بردزبہ الجعفی، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی، الجعفی عربی قبیلہ ہے، الکواری، القحطانی، یہ ایسے عرب نام ہوتے ہیں۔ تو ان کو پھر جعفی عربی نام کیسا ہے ان کے ساتھ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ہم لوگ بھول گئے، بہت سے مسئلے بھول گئے ہم لوگ، پرابلمس، امت میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، جھگڑے ہیں، یہ ہے، پھر مسلمان کافر ہو رہے ہیں، مسلمان ہو گیا کوئی آدمی تو دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دین بہت سی چیزیں ہم لوگ چھوڑ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں RSS والے ایسا کر دے، کرسچن ایسا کر دے، تو پھر وہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ امت کے لیے یہ طریقے سے وہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا، ہم لوگ بھی کرنا چاہیے، یہی ہے نا۔ اصل میں ہمارے صحابہ کیسا کرے تھے وہ بھول گئے ہم لوگ، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو زیادہ مناسب لگ رہا ہے، شارٹ کٹ دکھتا، تو اس پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ سیدھا۔ وہ حدیث میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم لوگ ان کے طریقے پہ چلو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہی چیز ہو رہی ہے، ہر جگہ اس اسٹائل کو اپنا لیا جا رہا ہے، اسلامائزیشن والی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں؟
ان کے نام کے ساتھ الجوفی لکھا ہوا ہے. اسی ایسے ہی جتنے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ تو کہاں تھے؟ مکہ مدینے میں تھے نا، یمن، یہ سب لوگ مسلمان ہوئے. خیر یہ لوگ تو عرب تھے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے قبیلے تھے. لیکن مصر تھا، یہ تو عرب نہیں تھے. شام تھا، یہ تو عرب نہیں تھے. موسٹ آف دم کرسچن تھے یہ لوگ. مصر بھی پورا کرسچن تھا. سیریا، لبنان، اردن، یہ عرب نہیں تھے. عراق، ایران. لیکن ان کے ناموں کے ساتھ یہ عربی نسب ملے گا آپ کو. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ایک سسٹم تو گورنمنٹ ہے جس کو دیکھ بھال کرتی ہے. اسی لیے آپ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے وظیفے مقرر تھے. سوشل، کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل سپورٹ. پبلک کو گورنمنٹ کی طرف سے سوشل سپورٹ جو رہتی ہے، سوشل سروسز. تو ہمارے پاس سے جو لوگ مائگریٹ ہو کے یورپ، UK چلے جاتے ہیں، بہت متاثر ہو جاتے ہیں اس کو کہ بھائی جاب نہیں بھی کرے تو یہ لوگوں کے پاس جو ہے نا کچھ نہ کچھ ویکلی، منتھلی ان لوگوں کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک سے منسٹری بنی ہوئی ہے، وہ بہت متاثر ہوتے لوگ. اسی لیے کرسچینٹی پھیل رہی ہے کافی. جبکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں سب یہ چیز تھی کہ لوگ بلا بلا کے لوگوں کو جو ہے نا وظیفے دیتے تھے. چونکہ گورنمنٹ کا جو پیسہ تھا وہ ان کا اپنا پیسہ نہیں تھا، رولر جو ہوتا ان کا، تو سب کو دیتے تھے یہ لوگ. ایک طریقہ تو یہ تھا. کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی مسلمان ہے تو ایسا بھوکا پریشان ہونے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، گورنمنٹ اس کی نگرانی کرتی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اسلام میں رشتہ داری، قبیلہ، باپ بیٹا، یہ سب ذمہ دار ایک دوسرے کے، وہ بھی ایک سسٹم ہے. اسی بنیاد پہ جو ہے نا انہیریٹنس تقسیم ہوتا. ایک آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، وہ جو ہے نا شکار کر رہا تھا، پرندے کو مار رہا تھا، لیکن وہ تیر جا کر کسی ایک آدمی کو لگ گئی، مر گیا. اس کو قتل خطا کہتے ہیں. قتل خطا میں اس کی جو ہے نا تمہاری غلطی ہو گئی، اس کی تو جان چلے گی نا بیچارے کی. چلو غلطی ہو گئی، معاف تو غلطی ہوئی، جان کا بدلہ دینا ہے. کیا دینا جان کا بدلہ؟ 100 اونٹ دینا. 100 اونٹ کہاں سے لانا؟ 100 اونٹ بہت آسان بات ہے. 100 مرسڈیز کار بول کے اگر بول دیے تو اس زمانے میں کوئی لا کے دے سکتا؟ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ ذمہ داری وہ غلطی کرنے والے پہ نہیں رکھے. حدیث میں یہ ہے کہ اس کا عصبہ، اس کا مطلب اس کا جو انہیریٹنس لینے والے ہیں نا، اس کا بھائی، باپ، بیٹا، چچا، بھتیجے، کزنس وغیرہ، وہ سب مل کے دینا ہو. ایک آدمی پہ نہیں ہے وہ ذمہ داری. اس کو عاقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. ایک تو گورنمنٹ جو ہے نا ٹیک کیئر کر رہی ہے مسلمانوں کی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے انہیریٹرس ہیں. تیسرا اس کا عاقلہ مطلب سمجھ گئے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، وہ لوگ ذمہ دار ہیں. دے آر ریسپانسبل فار دیٹ. نہیں تو ان کو پکڑ کے کھینچیں گے، جیل میں ڈالیں گے. یہ سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں بھی ہوا. جو لوگ مسلمان ہوئے، جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، وہ بھی ایک ریلیشنز کنسیڈر کیا گیا، خاندانی ریلیشنز کے جیسا، نسب کے جیسا. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے باپ سے ہٹ کے، یا اپنے، وہی باپ کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان سے ہٹ کے کسی اور خاندان یا کسی اور باپ کی طرف منسوب ہوتا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے بول کے، ہے نا حدیث. لیکن اس کے باوجود بھی اچھے خاصے علماء، بعض صحابہ بھی یہ نا اس ولا کو ولا کہتے ہیں. اس کو ولا کا مطلب ریلیشن، اسٹرانگ ریلیشن. جب رشتہ داری کے پورے مرحلے ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نا دوسرے تعلقات آتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور انہیریٹنس تقسیم کیا جائے گا اس بیس پر، ولا کہتے ہیں. تو اس میں سے ایک حصہ، ایک لیول یہ بھی آتا کہ جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مسلمان ہوا، کوئی بھی اس کے وارثین، انہیریٹرس اس کے زندہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باپ، بیٹا، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. تو آخر میں کون جو ہے نا
اس کی لین دین کرے گا، اس کا یعنی مطلب اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کو سپورٹ کرے گا، اور وہ مر گیا پیسے چھوڑ دیا تو پیسے کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوا تھا۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے معلوم ہے آپ کو؟ نان مسلم جو چنئی میں یا کسی بھی جگہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا، ان سے جا کے پوچھے کتنا لونلینس محسوس کرتے ہیں وہ لوگ، تنہا ہو جاتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ بولنے والا، نہ درد، نہ غم، نہ دکھ، نہ بیماری میں ساتھ دینے والا، ڈر کے وہ تنہائی سے مسلمانوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہے، نہ بیٹی کوئی دیتے اس کو۔ صحیح ہے غلط ہے؟ پھر وہ مسلمان اس کا باپ دادا ہو گئے تو بھی وہ نو مسلم ہی رہتا ہے، نو مسلم ہے بولتے ہیں، نیو مسلم۔ وہ مسلمان ہو گیا 25 سال ہو گیا، اس کا باوا نو مسلم ہے، وہ بھی ابھی نو مسلم ہی چل رہا ہے بیچارہ، تانا اس کے اوپر۔ مطلب سمجھ گیا آپ؟ سائیکالوجیکلی یا ہے کہ چھپے چھپے انداز میں، دبے دبے انداز میں اس کو ہم یاد دلا دیں کہ تو پکا مسلمان کہاں ہو سکتا ہے، ابھی تو 10 سال ہی مسلمان ہے، ہمارے باپ دادا سے اسلام ہمارے خون میں آ گیا، ہم پکے ہیں، اونچے لیول کے ہیں، ہائی لیول کے ہم لوگ۔ یہ فیلنگس ہوتے ہیں چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اسی لیے نو مسلم آتے ہیں ہمارے پاس، بلکہ بیچارے قرآن پڑھ کے، قرآن یاد کر کے، دین سیکھ کے اچھے پختے ہو جاتے، آ کے شکایت کرتے، بہت تکلیف میں رہتے، روتے رہتے، بولے کیا ہوا بھائی؟ شیخ صاحب کسی کو بھی کچھ بولتا ہوں تو تیرے کو کیا معلوم ہے، تو نو مسلم ہے، ابھی بھی مسلمان ہوا 2 سال پہلے۔ عجیب بات ہے، یہ 60 سال سے مسلمان ہوں گے، 100 سال سے آبا و اجداد سے ہوں گے، لیکن پڑھ کے دین سیکھے کیا؟ نہیں سیکھے۔ لیکن غزہ ہے، غزہ مطلب فخر، غرور، پراؤڈ۔ یہ نو مسلم ہم کو کیا سکھائے گا؟ ایسا نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عطا، یہ سارے لوگ جو ہے نا مولا تھے۔ مولا کا مطلب یا تو آزاد کردہ غلام تھے، یا ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے باپ دادا، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پوری دین کا حفاظت کرنے والے یہی لوگ تھے، پورے دین کی کسی زمانے میں۔ صحابہ تو جہاد میں، حکومت میں بزی ہو گئے تھے، ان کی اولادیں حکومتوں میں بزی ہو گئے تھے۔ علم کے لیے کون وقف ہو گئے تھے؟ سیکھنے سکھانے کے لیے یہ لوگ وقف ہو گئے تھے۔ وقف کا مطلب ڈیڈیکیٹ، رات دن۔ تو اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو الجوفی کا؟ ولا بالاسلام، اسلام کے ہاتھ، جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، وہ مسلمان کرنے والا کے لیے بھی وہ اتنا ہوتا کہ اپنی اولاد سے زیادہ وہ آدمی محبوب کرتا، عزیز رہتا، چاہتا اس کو کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے، وہ تو نہیں دے سکتا اسلام کی ہدایت کوئی آدمی، لیکن اللہ مجھے ذریعہ بنایا کسی کو مسلمان بننے کا، تو وہ اس کو وہ نعمت پہ اس کو فخر رہتا اس کے لیے کہ وہ اس کی آل اولاد جب تک مسلمان رہے گی اس کا اجر باقی رہے گا نا۔ یہ مزہ ہے نیکی کا، عمل کا مزہ۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازیں تو مزہ نہیں ہے، بریانی کا مزہ ہی معلوم ہے آپ لوگوں کو، مشکل تو یہ ہے۔ نمازوں کا مزہ جو ہے نا وہ بریانی کے مزے سے بھی بہت درجہ بہتر ہے، وہ معلوم ٹیسٹ لینا، وہ ڈوبنا اس کے اندر، اللہ سے مانگنا۔ اللہ حدیثوں میں ہے نا، طعم الایمان، حلاوت الایمان، ایمان کی سویٹنس، ایمان کا ٹیسٹ کہاں ہے؟ وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ ٹیسٹ جن کو ٹیسٹ آتا نا، خوشی خوشی آگوں میں کود گئے، وہ لوگ خوش ہنستے ہوئے آگ میں کود رہے ہیں۔ کیوں؟ کافر جلا رہے تھے ان کو، بولے کہ اسلام ہونا یا ہے کہ آگ ہونا جلنے کے لیے، تو ہنستے ہوئے بولے اسلام کے ٹیسٹ کے سامنے جلنے کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں کو۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود قتل اصحاب الاخدود، یہ آیتوں کی تفسیر جا کے آپ لوگ گھر میں پڑھیے، آپ کئی ہزار مسلمانوں کو جلائے، خوشی سے جل گئے وہ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں ایسے کتنے قصے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن قصے پڑھنے کے بعد، درس سننے کے بعد تھوڑا سوچنا، ہماری زندگیوں میں اترنا وہ چیز۔ نالج کے لیے، ڈگری کے لیے پڑھے تو بہت جگہ دنیا میں نان مسلم بھی اسلامک فائنانس کے ڈگریاں دے رہے ہیں، بلکہ وہی لوگ زیادہ دے رہے ہیں۔ نہ صرف اسلامک فائنانس کے بلکہ اسلامک مولوی، عالم، فاضل کے بھی ڈگریاں نان مسلم دینا شروع کر دیے ہیں یورپین یونیورسٹیز میں۔
جیسا مدینہ یونیورسٹیز میں جا کے مولانا بن کے آ رہے ہیں، آپ جا کے جیوز اور کرسچنس کے پاس ہی مولانا بن کے نکلیں گے آپ لوگ، ہماری جنریشنز. وہ تو آسان ہے. حدیث کی کتابوں کو کئی کتابوں کرسچنس نے، جیوز نے ریسرچ کیا ہے، پرنٹ بھی کیا ہے، وہی کیا. تو کیا بولیں گے اس کو؟ نالج اترنا دل میں، محبت، ٹیسٹ. وہ کیسا ہوتی؟ محفل، جیسی محفل میں جیسے اپنے آپ کو رئیس کریں گے آپ، خود بخود حالات. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے قرآن میں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو آپ صبح شام، بلکہ صحیح ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو آپ. تو انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کے آل فیلنگس، سینسز، یہ ساری چیزیں اس کے ایمان پر اثر انداز کرتی ہیں. تو انسان جیسے ماحول میں رہے گا ویسا اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا. سنے دوست، تو ہمارا مشکل کیا ہوگا؟ آنکھوں سے دیکھو تو ساری جہاں بھی آنکھیں کھلتی ہیں وہ ہمارے ایمان کو فٹ کرنے والی چیزیں نظر آئیں گی. کانوں سے سنو، اسلام کو، اپنے ایمان کو تھوڑا جو نا برائٹ کرنے کے لیے، شائن کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. دیکھے تو بھی وہی مسئلہ ہے، سنو تو بھی وہ مسئلہ ہے، چلو تو بھی وہ مسئلہ ہے، آنکھیں بند کرو بھی تو وہی مسئلہ ہے. کیوں کہ مینٹل پکچرز بہت ہو گئے دماغ میں، یہ ساری چیزیں. جبکہ ان لوگوں کا جو نیک لوگ ہوتے تو وہ سنتے بھی ہیں تو اچھی ہی چیز، بولتے بھی ہیں تو اچھی ہی چیز، کرتے بھی ہیں تو اچھی ہی چیز، دیکھتے بھی ہیں تو اچھی ہی چیز، سنتے بھی ہیں تو اچھی ہی چیز. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ حدیث کی شرح میں بتاؤں گا. یہ حدیث سب سے پہلی جو حدیث اس کتاب میں ہے ادب المفرد میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. تو ان کے متعلق ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ اجود الناس طیبا، کئی خوبیاں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوشبو بڑی اچھی ہوتی تھی ان کے پاس. کیوں؟ یہ ثواب سمجھ کے لگاتے تھے وہ لوگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ گھر سے باہر نکلتے تو ہاتھوں میں خوشبو لگا کے جاتے. عجیب بات ہے، باہر جائیں گے آپ، دھول لگتی، دھوپ لگتی، ہوا لگتی، خوشبو چلے جاتی. یہ کیوں کر رہے آپ؟ پیسہ جائز ہے نا. ان کے پاس قیمتی ایسی چیزیں اویلیبل نہیں تھی، چیزیں جیسے آج اویلیبل ہیں، بڑی مشکل ہوتی تھی ان کو. میں بتاؤں گا آپ کو صحابہ کی زندگیاں جب آتی جائیں گی. بعض دفعہ پورا دن ایک کھجور ملتا تھا ان لوگوں کو، وہ بھی تقسیم کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صاحب کو ایک کھجور، کئی دنوں سے ایک کھجور بھی تقسیم ہوتا ڈیلی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن کسی وجہ سے مجھے وہ ایک کھجور نہیں ملا. اب میں 2 صحابی کو گواہ لے کے گیا اللہ کے رسول کے پاس بتانے کے لیے کہ بھائی آج مجھے کھجور نہیں ملا. وہ 2 گواہ دیے تو ایک کھجور ملا. وہ ایک کھجور کھانے کے لیے پورا دن. ایمان بڑا مضبوط تھا، گوشت، پیٹ، مسلس کم تھے، صحیح بات ہے، لیکن ایمان بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا. ویٹ نہیں بڑھتا تھا ان کا، ایمان بڑھتا تھا. ہمارے ویٹ بڑھ جاتے ہیں ہمیشہ، ایمان مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو عبداللہ بن عمر اور علی رضی اللہ عنہ خوشبو لگا کے نکلتے تھے. وہ لوگوں نے پوچھا ان سے کیا بات ہے؟ بولے کہ بھائی مسلمان دوست ملیں گے، ہم مسلمان بھائی ملیں گے، دوست نہیں، بھائی. اخی المسلم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہوتے تھے ان کے، دوست نہیں ہوتے تھے. بھائی معلوم نا، بھائی میں دوست میں فرق نہیں معلوم، بڑا فرق ہے. تو مسلمان بھائی بولتے تھے وہ لوگ. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہوتے ہیں. یہاں بھائی ہی بھائی نہیں ہے، مومن کہاں بھائی ہوتا؟ بھائی نہیں رہ گیا نا. سب چیزیں یہ زندگیوں میں ان لوگوں کی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے اتنی مزے کی تھی کہ ان کی زندگیاں پڑھے تو لوگ چاہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی اسی ماحول میں جا کے جی جائیں، رہ جائیں. کتنے اچھے لوگ تھے. دوسروں کے پیروں میں کانٹے چبھتے تو ان کے دل میں درد ہوتا. یہاں تو چبا کے دیکھتے ہیں، چبھا نہیں چبھا ایک دوسرے کو، صحیح ہے نا، چبھا کے دیکھتے ہیں.
پہلے غصے سے چھوٹی بات بولتے ہیں، تکلیف ہوئی نہیں بھی دیکھتے ہیں، تکلیف ہو گئی تسلی ہو جاتی، چلو تکلیف نہیں تو اور زور سے اور مشکل اور تکلیف کی بات بولتے ہیں، اور تکلیف کی بات. جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اس کی پھر اس کے بھائی کو بولتے ہیں، اس کی بیوی کو، اس کے بچے کو زیادہ بولنا شروع کریں. محسوس کرنا تکلیف انسان، ریالٹیز ہیں یہ سب معاشرے میں. اپنے مولانا کو بولنا چاہیں گے، مولانا نہیں ملے تو مولانا کے بچے مل جاتے، مولانا کی بیوی مل جاتی، ان کے بچے دیکھے آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کے بچے نماز کو نہیں آتے، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے انسان کو. یہ نہیں ہے طریقہ. بہرحال بات سے بات نکل رہی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے. اور چونکہ ہم لوگ صحابہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق باتیں کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ چلے جائیں، سوچیں خیال میں کہ کیسا ماحول تھا، کیسے لوگ تھے، کیا ان کی دلچسپیاں تھیں. یہ لوگ ہمارے ہیروز تھے. عربی زبان ہمیں نہیں آنے کی وجہ سے آئنسٹائن، باینسٹائن، یہ سب ہمارے بچوں کے ہیرو ہو گئے. اگر عربی زبان، عربی کلچر، عربی آرٹ، یہ چار چیزوں سے ہمارا تعلق ہوتا تو پھر یہ لوگ ہمارے امام ہوتے، ہمارے بچوں کے. امام بخاری ہمارے امام، امام حسن، امام حسین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابن تیمیہ، یہ لوگ ہمارے امام ہوتے. آج ہمارے بچوں سے پوچھو ان کے ہیروز کون ہیں؟ وہ برہما، آتما، گاندھی، ننگے، لولے، لنگڑے، یہ سب ان کے جو ہے نا ہیروز. یہی بچوں کے دماغوں میں ڈالا گیا ہے، ڈالا جا رہا ہے. وہ سوچیں گے، ان سے پوچھو کسی بچے سے کہ جینیس، پاورفل، موسٹ بینیفیشیل فار دا ہیومینٹی، بہت جینیس، ذہین، عقل مند بہت، ان کے دماغ میں گورے کالے گھومتے رہتے ہیں. صحیح ہے؟ ایسا ہمارے بچوں کو بنا دیا. ان کے دماغ میں ذہین، جینیس، نام ہی نہیں معلوم، بولنے نہیں آتا عربی نام. جیسا ہم لوگوں کو انگلش نام بولنے نہیں آتا، ہمارے بچوں کو عربی نام بولنا مشکل ہو جاتی، ان کے دماغوں میں نہیں بتایا. تو دوست، دین، ایمان مضبوط رکھنے کے لیے ہماری نسلوں کو ہمارے ہیروز، ہمارے امام، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین کی زندگیاں سکھانا، بتانا، ہمارے بچوں کے نام ان کے نام رکھنا، ہمارے گلیوں کے نام ان کے گلیوں کے ان کے ناموں پہ ہونا، ہمارے سینٹرز کے نام ان کے ناموں پہ ہونا. بہت سی چیزیں ایسی ہر جگہ، چونکہ ہم لوگ ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور ذہین انسان تھے. تاریخ میں شاید ہی ویسا آدمی پیدا ہوا ہوگا، الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے، بہت کم لوگ ایسا پیدا ہوئے. نادر، یونیک انسان تھے یہ. بعض روایتوں میں ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سال کے جب تھے تو ان کی بینائی چلے گئی، اندھے ہو گئے. عجیب بات یہ ہے کہ بعض کتابیں ہیں عمیان کے نام سے، جن کے اندھے لوگ تاریخ کے بڑے لوگ بنے. اندھے تھے لیکن تاریخ کے بڑے لوگ تھے. شیخ ابراہیم بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، وہ بھی نابینا تھے. شیخ بن باز بھی نابینا تھے. اب جو صالح علیہ شیخ ہیں وہ بھی نابینا ہیں. میرے کئی اساتذہ مدینے میں پڑھاتے تھے، وہ بھی نابینا تھے. آنکھیں نہیں تھیں لیکن دل کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا تھا. ان کے دل کی آنکھوں سے سب چیز دیکھ لیتے تھے وہ لوگ. تو علم، عزت، شہرت، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو 3 سال کی عمر میں تھے، ان کی بینائی جاتی رہی. تو ان کی ماں کو بڑا افسوس ہوا، میرا بچہ 3 سال کا ہے، آنکھیں چلی گئی. تو رات دن بیٹھ کے روتی تھی، اللہ سے ضد لے کے بیٹھ گئی، اللہ میرے بچوں کی نگاہیں تو لانا ہی لانا ہے. دواخانوں کی چکر نے ماری، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائی.
کیسے لوگ تھے دوست؟ یہ ہم کو بھروسہ ہی نہیں آتا نا. دعا پڑھیں گے تو شفا ہوتی ہے. قرآن میں پڑھ لینا, درس میں سن لینا. تھوڑا بچہ بیمار ہوتے 50 ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانا, دواؤں کو لے کے ہر قسم کی دوائیں ڈالنا. میں یہ نہیں بولتا کہ مت کرو, لیکن یہ کہ ایمان اور اللہ کا قدرت کا کتنا دروازہ ہم لوگ کھٹکھٹائے. بیلنس ہونا نا. دواؤں کے پیچھے جتنا پیسہ خرچہ کرے, دواؤں کی کتنا دماغ ہمارا کام کرا, ہماری صلاحیت ہیں, آخرت اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اتنا کام کرے کیا ہمارے دماغ میں؟ یہ سوال ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو مت کیجئے نہیں بول رہا ہوں. اگرچہ کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے دواؤں کی. بہت سے علماء بولتے ہیں وہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ دینا چاہے تو پانی سے, شہد سے, کھانے سے, سبب سے دے سکتے ہیں. یہ ہے چیز ہماری نالج کا ایک حصہ ہے. کرنا چاہے تو ہم کر لیں, الگ بات ہے. لیکن جو چیز شور نہیں ہے اس پہ بہت پیسہ خرچہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ یہ الگ چیپٹر ہے. ہو سکتا ہے کہ دوا اور علاج کا اس میں آئے گا کہیں نہ کہیں, تو اس وقت انشاءاللہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیلنس ایمان اور انسان کی مخلوقات پہ بھروسہ پہ بیلنس کتنا ہے, یہ میرا سوال ہے صرف, اور کچھ بھی نہیں ہے. بیلنس. ہاں, آپ 10 روپے دواؤں میں خرچ کریں تو 10 روپے اللہ کے صدقے میں بھی کر دیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت آ جائے اور میری بیماری دور ہو جائے, تو بیلنس ہوا. 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. اب دواخانے میں ان پیشنٹ بولے تو 24 گھنٹے. تو ایسا 24 گھنٹے اگر دواخانے میں ان پیشنٹ کر دیے تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے لیے بھی ان پیشنٹ ہو جائیں, عبادت میں, اعتکاف میں مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں, بولے کہ بھئی ایک دن اللہ کے پاس ان پیشنٹ ہیں, ہم لوگ دعا کریں گے, مانگیں گے اللہ سے کہ مسئلہ ختم ہو جائے ہمارا. ہاں, نہیں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی ذکر, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو اللہ سے دعا کرتے, مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ مانگے تو خوش ہوتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رونے شروع کر دی. ٹائم ختم ہو گیا شیخ آ گئے, پھر پہلے بول دینا چاہیے تھا آپ کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روتی رہی کہ اللہ میری نیت یہ تھی, جیسے مریم علیہ السلام کے متعلق ہے نا قرآن میں, کہ ان کی ماں نے یہ کیا تھا, نظر مانگی تھی کہ ان کو وقف کر دیں گے, تو لڑکی ہو گئی, تاج افسوس ہوا. تو امام بخاری کی ماں نے بھی کہا کہ اللہ یہ بندے کو, میری تمنا تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی, اب یہ نابینا ہو گیا ہے, یہ تیرے دین کی خدمت کیا کر سکے گا, اللہ اس کی آنکھیں لوٹا دے, اللہ میری تمنا پوری ہو جائے. روتی رہی. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ختم ہو کے صبح نکل رہی ہے, صبح کے ساتھ بچے کی صبح جیسا آہستہ آہستہ روشنی لے کے آتی ہے تو بچے کی بینائی بھی آہستہ آہستہ واپس آنے لگی. کیسی مائیں تھی, کیسا ایمان تھا, اللہ سے کیسا ضد لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ تیرے بندے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں, اب کرنا ہی کرنا. اتنا ضد لے کے بیٹھ جاتے اللہ سے. ان کا کھانا حلال, پینا حلال ہوتا تھا, تو پھر ایسی ضد لے کے بیٹھتے کہ اللہ بولے کہ چلو بندہ بہت رو رہا ہے, بہت مانگ رہا ہے, اس کو دے دو. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی. پھر بقیہ باتیں آگے ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.